بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف مبارک مہینے میں رمضان میں تراویح کا، روزے کا اور اعتکاف کا سبھی بیان تھوڑا تھوڑا اشارتاً ہو چکا ہے، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس حدیث شریف میں کی تشریح پچھلے ہفتے میں کی گئی تھی کہ روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ وہ گیلری ایسی ہوگی جیسا کہ کوئی آدمی گرمی میں سے آئے اور ایک دم آ کر کے ایک کمرے میں داخل ہو جس میں اے سی لگا ہوا ہو، چل رہا ہو، اور اس میں داخل ہوتے اس کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ اس سے زیادہ کہیں مزہ اس کو نصیب ہوگا جو رمضان شریف کے روزے اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اور روزوں سے اس کو محبت ہوگی۔ جب بھی دیکھو 11 مہینے میں بھی روزے رکھتا رہتا ہے، کبھی جمعرات کا، کبھی پیر کا، کبھی 3 روزے ہر مہینے کے، یا میں 20 کے اور 3 روزے۔ جو یہ 3 روزے ہر مہینے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال روزہ رکھنے والوں میں اس کا شمار فرمائیں گے۔ یہ ہر دن کے بدلے 10 کا ثواب، اور 3 روزوں کے بدلے میں 30 کا ثواب۔ تو ہر مہینے 3 روزے رکھنا، 13، 14، 15 ہے نا، 13، 14، 15 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا۔ یہ ایام 20 کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے 13، 14، 15 یہ ہے نا بھائی۔ اسی طرح رمضان شریف کے بعد نفل روزے 6 ہیں، جس کو شش عید کہتے ہیں، جس کو بگاڑ کر شش عید کہنے لگے۔ شش عید یعنی 6 روزے۔ رمضان کے بعد ہی عید سے اگلے دن روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ساتھ لگائے رکھ لے تو اور اچھا ہے، ورنہ 1 روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، کس دن کوئی ضرورت ہو تو چھوٹ بھی سکتا ہے۔ 6 روزے رمضان کے بعد جو رکھ لے گا اس کو 10 کا ثواب کے حساب سے پورے سال روزہ داروں میں شمار ہوگا۔ 30 رمضان کے، اچھے یہ بعد کے 36 ہو گئے، تو 36 روزوں کا ثواب سارے سال کے روزہ داروں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ یہ بیان کیا گیا تھا۔ اور ایک یہ بتایا گیا تھا روزے کی ایک مزیدار فضیلت یہ ہے، افطاری کے وقت میں جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ایسا معلوم ہو جیسا کہ کھجلی کھجاتے ہوئے آدمی کو مزہ آئے نا، اس سے زیادہ کہیں ٹھنڈا پانی پینے میں کتنا بھی کہہ لو ٹھنڈا پانی ایک دم جا کے ہیٹ ختم کر دے گا، انتوں کی پھیپڑوں کو خراب کر دے گا، میں سنتا ہی نہیں پینے سے کام۔ جب سے برف چل گئے جب سے تو خدا کی پناہ، اور جب سے فریج چل گئے تو پھر اور بھی زیادہ مصیبت آ گئی۔ ورنہ پہلے لوگ کنووں سے پانی لایا کرتے تھے، فلاں کنویں کا ٹھنڈا پانی وہاں سے لاؤ۔ ہمارے یہاں محلہ خیل میں چاہڑیا کنواں کہلاتا تھا، وہ وہاں سے پانی لاتے تھے۔ ہم جایا کرتے تھے لے کے، کرواسا لے کے، کوئی برتن لے کے، ڈبہ لے کے، اور کوئی بھرنے والے سے کہتے ہمارے برتن میں بھر دو، تو وہ بھر دیا کرتے، تو وہاں سے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے لایا کرتے تھے، اتنی دور دور سے پانی، ٹھنڈے پانی کے لیے۔ ایک صاحب تھے وہاں اسٹیشن پر ریل کی کانگلے، مسجد میں وہیں جا کے پڑ جاتے تھے افطاری سے پہلے، وہیں روزہ افطار کرتے تھے، اور وہیں اپنا پانی ٹھنڈا تھا، وہاں کا پانی زیادہ خوب پیتے تھے۔ اتنا پانی پی رکھا بس کیا پوچھو، ٹھنڈا پانی کنویں کا کیسے پی رکھا ہے۔ تو بتاؤ ان پہلے بادشاہوں کو وہ پانی نصیب نہیں جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا۔ فریج کا پانی نصیب تھا، کہیں ٹٹی لگا رکھی ہے، کہیں اس کو پھوس لگا رکھا ہے، کہیں اس کو پانی ڈال رہے ہیں اور اس میں کو ہوا چھن کے آ رہی ہے۔ کس طریقے سے بادشاہوں کو بھی وہ ٹھاٹھ نصیب نہیں تھے جو اللہ نے اس زمانے میں غریبوں کو عطا فرما رکھا ہے، تو وہاں پانی پیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ میاں اتنا پانی نہ پیو، کہیں تمہارا پیٹ نہ پڑ جائے۔ کہنے لگا محبوب کے ملنے میں اگر جان بھی جاتی ہو تو جان بھی کوئی پرواہ نہیں، یعنی محبوب ہے نا پانی ٹھنڈا، تو اگر ایسے محبوب کے ملنے میں جان بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، پیٹ کا بھرنے کا زیادہ اس کو شوق تھا، کھاؤ پیر زیادہ تھا، کھاؤ بھائی زیادہ تھا، تو وہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ انہیں پوچھا بھائی یہ لوگ بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے اس گاؤں میں ہیضہ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔
اس گاؤں میں ہیضہ پھیل رہا ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ گاؤں والوں سے پوچھا یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے ہیضے کا، یہ مرض کیسے لگتا ہے؟ کسی نے کہا بہت سی روٹی کھا جانے سے ہوتا ہے، زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے سے ہیضہ پھیل جاتا ہے، ایک کو ہوئی دوسرے کو ہو گئی تیسرے کو، بیماری پھیلتی چلی گئی۔ بہت سی روٹیاں کھانے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھاؤ بھائی تھا نا، کھاؤ بھائی تھا تو کیا کہہ رہا ہے، واہ رے واہ، یہ مبارک مرض ہمیں نہ ہوا، یہ مبارک مرض ہمیں نہ ہوا، یعنی مبارک یعنی جو خوب کھانے کو ملا اور خوب کھا گئی، نہ ہیضے کی بیماری پیدا ہو گئی، تو ہمیں تو خوب کھانے کو ملتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں ایسا مبارک مرض ہمیں نہ ملا، بڑی عجیب بات ہے۔ محبوب کے وصال وصل میں مرنا قبول، چاہے جان جاتی رہے محبوب مل جائے۔ پھر یہ حالت یہاں کی غذاؤں کی ہے، زیادہ کھاؤ تو مرنے کی نوبت آ جائے۔ حق تعالیٰ کے یہاں جب جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا کھائیں گے کہ یہ یوں کہے گا پانی پانی، اور پانی کہتے ہی خواہش میں نہیں، مزے میں، پیاس نہیں لگے گی جنت میں، بس مزے کی وجہ سے کہے گا پانی شربت۔ تو یہ فرمایا 80,000 غلام سونے چاندی کے کٹوروں میں لے کر نئے نئے قسم کا شربت لا کے یوں ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، لیتا رہے گا پیتا رہے گا، ہر کٹورے کا ذائقہ الگ، ہر گھونٹ کا ذائقہ الگ۔ جنت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ کل ایک بچہ اسکرین چوستا جا رہا تھا، میں نے دیکھا اس اسکرین میں 3 رنگ بھر رکھے تھے بنانے والوں نے، 3 قسم کا، سفید، لال اور پیلا، 3 قسم کے رنگ بھر رکھے تھے اس اسکرین میں۔ یہ تو دنیا والے اپنی ترکیب بنا رہے ہیں، ذائقہ تو سارے کا ایک ہی ہے، ساری اسکرین میں ذائقہ ایک ہی ہے، وہ نقصان دہ الگ ہے۔ سیکرین ڈالتے ہیں اس میں جو انسانوں کو نقصان دیتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے، وہ سیکرین۔ ہم نے وہاں برف خانے میں دیکھا کاندلے جہاں بنا کرتی تھی کہ چینی کا نام نہیں اور سیکرین چل رہی ہے، خوب ربڑی والی، آؤ ربڑی والی چسکی کھاؤ، ربڑی والی چسکی۔ اب ربڑی کا نام لیا، یہ بھی ربڑ کی طرح چوڑا ہونا شروع ہو جائے، ربڑی والی۔ یہاں کے بدل نہیں، ربڑی والی بن کیسے رہی ہے؟ اللہ نے فریج دے رکھے ہیں گھروں میں، تو فریج میں اپنے خود بناؤ نا، تم ربڑی والی چسکی خود بنا کے کھاؤ، اصلی نقلی کیوں کھاتے ہو؟ پیسے زیادہ جاتے ہیں اور غلط چیزیں کھانے کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہاں کی غذاؤں میں مرنے کی نوبت آ جاتی ہے، وہاں کی غذاؤں میں مرے گا نہیں۔ 80,000 کٹورے پانی کے پی جائے گا، 80,000 پانی، اور کھانا پینا جو بھی کچھ ہوگا وہ کھاتا رہے گا، بس پھر کہے بس بھائی لے جاؤ۔ تو یوں فرمایا ذرا سے بھی پیشاب کی قطرہ نہیں آئے گا، اور نہ پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ پیٹ میں گیس بنے گا، ایک دم سے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا بھی ہضم، پانی بھی ہضم۔ وہاں جنت کی نعمتوں میں گندگی نہیں ہوگی، گندگی تو یہاں کی نعمتوں میں ہے۔ اس لیے کھاوے بعضی چیز ایسی ہے، کھاوے تھوڑی سی پاخانہ آوے زیادہ، بعضی چیزیں ایسی ہیں کھاتے ہیں زیادہ پاخانہ آتا تھوڑا۔ تو یہاں کی تو غذاؤں میں گندگیاں بھری ہیں، جنت کی غذاؤں میں تو چھلنی لگا کے چھانا جائے گا، وہاں گندگی کا نام نشان نہیں ہوگا۔ اسے نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ ناپاک ہوگا، منی کے قطرے بھی نہیں نکلیں گے جس سے آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر چاہتے ہو تو یہاں پاپڑ پھیل لو، ہے نا، یہاں دنیا سے جی نہ لگاؤ، یہاں تو بقدر ضرورت سارا کام صحابہ کا دیکھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو دیکھ لو، صحابہ کے مکان جھونپڑے دیکھ لو، اور ان کے کپڑے دیکھ لو۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تشریف لائے تو کمبل کا، بھیڑ کے وہ کھال کا یوں اس سے کر کے لپیٹ رکھا تھا بدن کے اوپر جب تشریف لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے فرمایا آؤ میرے پاس کو، اور فرمایا واہ 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 واہ، جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو اس کو دیکھو، اور فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا کہ یہ باہر ملکوں سے لایا ہوا کپڑا پہنا کرتا تھا، اتنا اسٹینڈرڈ کا آدمی تھا۔ آج اسلام نے اور اللہ اس کے رسول کی محبت نے اس کو اس حال میں کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی تعریف فرمائی ان صحابی کی۔ تو دنیا میں کوئی چیز ہے کیا اس کو ہم چکر میں پھر رہے ہیں، رات دن بھاگے پریشان بنا رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی مجاہدے کی توفیق دے. جان کو جان نہ سمجھو، مال کو مال نہ سمجھو، عزت کو عزت نہ سمجھو. اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول کا حکم بڑا ہے، سب چیزیں چھوٹی ہیں. تو یہاں کی غذاؤں کے اندر گندگیاں ہیں. بددینوں کو منہ بند کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے، کہ کیونکہ سائنس والے اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے غذائیں کھائیں اور پتہ بھی نہ چلے، نہ اسے پیشاب ہو نہ پاخانہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے فرما دیا، جو ان چیزوں کے کھانے سے فضلہ پیدا ہوگا وہ خوشبودار ڈکار کی شکل میں باہر نکل جائے گا. یہ سائنس والوں کو جواب ہے، ورنہ تو ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں. ڈکار کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، وہ اتنا کھلائے گا تو وہ اس کے اندر کے فضلے کو بھی تو ختم کر سکتا ہے. لیکن کہتے ہم نہیں مانتے، اتنا کھائے گا نہ پیشاب نہ پاخانہ. ہاں، فضلہ جو کچھ تھوڑا بہت اس میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سائنس والوں کا منہ بند کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسینے کے راستے سے اور خوشبودار ڈکار کے ذریعے سے نکل جائے. اگر غور کیا جائے تو یہ اعتراضی فضول ہے. جنت کی غذاؤں میں اتنا فضلہ ہی نہیں جو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو. دنیا کے اندر ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے افطار کے وقت میں بھی جو دعا بتائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ پیاس تو جاتی رہی اور رگیں میری تر ہو گئی ٹھنڈا پانی پی کے، خدا نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا. خدا نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا. یہ صبح کے سناتے کس کو ہو؟ بات یہ ہے کسی کو نہیں سناتے، بلکہ اللہ میاں کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، زبان سے کہہ کر مزہ لے رہے ہیں. نشے تر ہو گئی، واہ 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 کیا پوچھو، مزہ آ گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، واہ واہ واہ. ہم ٹھنڈا پانی پی کر کے جو دیکھا کرتے تھے پیٹ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اوپر سے ٹھنڈا ہو گیا نہیں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا، زبان سے کہہ کے مزہ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ بھی کرایا تو ایسا جس میں لطف ہے. دن بھر تو انتظار کا لطف اٹھایا اور شام کو روزہ افطار کرنے کے تو سیرابی کی نعمت بھی حاصل ہو گئی اور زبان سے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. کیسی دعا سکھائی، خدا کی قسم بڑا عجیب لطف ہے. رمضان میں لوگ کیوں کر پتہ نہیں کس طرح بے روزہ رہتے ہیں. میرے 4 روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میرے 4 روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے تھے. دن میں کھاتے پیتے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے چوری کی ہے، ہوگی. دن میں کھاتے پیتے دوا وغیرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چوری کی ہو. حالانکہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا کیونکہ طبیب صاحب نے افطار کی اجازت دے دی تھی. تو جو روزے میں حکیم تم نہ تلاش کرو، روزہ نہ رکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرورت ہوگی میں خود اجازت دوں گا، میں خود جانتا ہوں تمہاری حالات کو. کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر دودھ اس نے روزہ رکھ لیا، دودھ نہیں اترے گا، بچہ بھوکا مرے گا. اوپرا دودھ پیتا نہیں ہے تو ایسی حالت میں مجبور ہو گئی تو اب روزہ قضا کر دینا جائز ہے، بعد میں اس کے قضا رکھ لے. اسی طریقے سے کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، کسی دوسرے بچہ کسی کے کرائے پہ لے رکھا ہے بچہ اور کا دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ رکھنے سے دودھ کو میں یا بچے کو پریشانی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. مسافر 77 کلومیٹر تقریباً سفر کرنے جا رہا ہو تو اپنی بستی سے نکلتے ہی وہ مسافر شرعی ہو گیا. اگر اسے موقع ہو، فرصت ہو، سہولت سمجھے تو روزہ رکھ لے، ورنہ نہ رکھے. کوئی ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا، بعد میں قضا کر لے. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی کوئی ہمت نہیں ہو رہی ہے لیکن روزہ رکھنے کو جی بھی چاہ رہا ہے تو روزہ رکھ کے دیکھ لے، اگر کام چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے چھوڑ دو. اور کافر کے کہنے کی وجہ سے کوئی کافر کہے تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ کافر تو چاہیں گے نماز روزہ مسلمان کرے ہی نہیں، وہ تو خود ہی دین چھڑانا چاہتے ہیں. ہاں کوئی دیندار ہو، حکیم ہو اور سمجھدار ہو، وہ جو کہے واقعی تم کو روزہ نقصان کرے گا تو اب روزہ کا افطار کرنا جائز ہے بغیر اس کے. اگر وہ تو حکیم نے تو کہا نہیں، نہ وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، لیکن میرا دل یہ کہ مان رہا ہے اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو مجھے بیماری بڑھ جائے گی، دوا کھاؤں گا نہیں،
دوا چھوٹ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو اپنا تجربہ ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، خود تجربہ کار ہے، اس آثار ایسے معلوم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اجازت ہے بعد میں قضا رکھ لے۔ ایک آدمی ایک عورت اتنا بوڑھی ہے کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، بیماری ہے، سانس کا مرض ہے اور کوئی بیماری ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی اگر ہمت نہیں ہے تو فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں اس کا بدلہ دے دو۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ 2.25 کلو اناج صدقہ کر دو، کسی غریب کو دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی قرض والے کو دے دو، یہ 2.25 کلو گیہوں صدقہ کر دو ایک روزے کے بدلے میں۔ ایسا بوڑھا آدمی جو ایسا بیمار جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ آگے کو روزہ رکھنے کی ہمت ہوگی، اتنا لا کر بڑھاپا آ گیا ہے، تو فدیہ دے دیا کر۔ اب 2.25 کلو روز دے نہیں سکتا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کوئی غریب ہو اس قسم کا، اس کو اپنے ہاں لگا لو، سحری افطاری میں روزانہ کھانا کھا لیا کرے، سحری میں بھی افطاری میں بھی دونوں وقت کھانا کھا لیا کرے، وہ ایک روزے کا فدیہ ادا ہوتا رہے گا۔ 30 دن تک وہ کھانا کھائے، 30 دونوں ٹائم 60 وقت بیٹھتے ہیں تو روزے کا فدیہ ادا ہو گیا۔ یا 2.25 کلو گیہوں روزانہ کے اعتبار سے جوڑ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے، تو اگر پھر رمضان کے بعد طاقت آ گئی، تندرستی بحال ہو گئی تو پھر یہ روزے ادا کرے، لیکن وہ جو صدقہ دیا تھا، فدیہ دیا تھا، اس کا ثواب علیحدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تم مت ڈھونڈو سہولت، ہم دیں گے، تم مت کہو کہ میں تو بیٹھ کے پڑھوں، کیوں؟ قیام فرض ہے، سنتوں میں، فرضوں میں، وطروں میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی سنت میں نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، نماز ہو جائے گی۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیوں؟ نفل میں قیام فرض نہیں، سنتوں میں، فرضوں میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، اور یہ فرض ادا ہوا نہیں، سنت میں بیٹھ کے پڑھ لی، خام خواہ کھڑا ہو سکتا تھا، پھر کھڑا نہیں ہوا، تو تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ سہولت ہم دیں گے، میں مالک ہوں، سہولت دوں گا تمہیں، تمہارا حق نہیں ہے ہم مجھ سے کہنے کا اے اللہ میرے پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں دیکھوں گا کھڑا ہوا جاتا ہے نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، تو ایسے معاملات میں 4 روز کے بعد پھر افطار کو میرا جی نہیں چاہا، اگرچہ ان ناغا کے دنوں میں کھانا پینا بوجہ کمزوری کا نہیں تھا، کہیں کمزوری نہ بڑھ جائے، مگر صاحب خدا کی قسم اس کھانے پینے میں ہرگز وہ لطف نہ تھا جو افطار کر کے کھانے پینے میں مزہ آتا ہے، یا نہیں؟ اس کھانے پینے میں مزہ نہیں تھا جو افطار کر کے کھانا کھانے میں، بولو مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ ارے آوے نہیں آتا، کوئی روزہ دار ہے نہیں کیا؟ آوے؟ اچھا، چاہے چاول ہی ہو، چاہے دال ہی ہو، کچھ بھی ہو، اب دن میں تم چلو، سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، کہیں ہری مرچ بیچ رہا ہے، کہیں ٹماٹر بیچ رہا ہے، کہیں پیٹھا بیچ رہا ہے، کہیں کچھ بیچ رہا ہے، ہر سبزی کو دیکھو ایسے معلوم ہو جائے ابھی پیٹ میں گھس جائے گی، ہے نا؟ روزے کی حالت میں ایسے معلوم ہوتا ہے میں یہی پکاؤں گا، یہی کھاؤں گا، اور جہاں شام کو 1 گھونٹ پانی پیا سارا 0 سناٹا، ہے نا؟ سب کا سب صاف، پھر کچھ بھی آگے رکھا رہو، کچھ بھی نہیں۔ دن میں مصیبت، میں صبح کو دیکھ رہا تھا، ہاں گوشت والے کی دکان پہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے آیا، سویرے لائن لگ رہی، آج روزہ رکھ لیا ہوگا نا ان جمعہ لوگوں نے، تو وہ صبح سے گوشت ڈھونڈتے پھر نماز سے پہلے سے کبھی پھر ملے نا، شام کا انتظام میں لگ رہے ہیں، دن میں روزہ رکھیں گے تو، لیکن شام کو جب وہ شام تک محنت کر کے لاگت لگا کر کے کھانا کھانے بیٹھیں گے تو شام کو پانی پیتے سب کا سب ذائقہ ختم، جو 1-2 لقمہ کھا لیں گے افطاری میں کھا لیں گے، نماز کے بعد سارے کا سارے شامی کباب
اور ساری بریانی، سارے کوفتے، سارے سوفتے سب رہ جائیں. نہیں ہوتا نہیں کیوں بھائی؟ یوں تو اپنا مال کھا گئی آدمی، مال پیسے خرچ کر رکھے ہم نے، مال ہے میرا، یہ تو آدمی کھا گئی ہے، کھا روٹی بھی کھا گا پیٹ میں ڈال لے گا. لیکن میں تو مزے کو کہہ رہا ہوں، وہ مزہ جو افطاری کے وقت میں آتا ہے وہ کئی اور وقت میں بعد میں نصیب نہیں ہوتا، نہ 11 مہینے میں وہ ذائقہ نصیب ہوتا. جیسا میں پتہ نہیں مجھے معلوم ہوتا ہے یا اوروں کو بھی، بقرعید کی جو قربانی کی جو کلیجی ہوتی ہے اس کا ذائقہ جیسا ہوتا ہے وہ سارے سال کلیجی میں نصیب نہیں ہوتا. اور گوشت کتنا بھی اچھا ہو ذائقہ ہی نہیں رہتا. جنہیں پتہ نہیں قربانی میں ختم ہو جائے گا اس کا گوشت کا ذائقہ. گوشت کتنا اچھا ہو مگر اس کا ذائقہ وہ نہیں ہوتا جو اور دنوں کی قربانی میں کھال میں گوشت میں ہوتا ہے. اور کلیجی سارے سال میں وہ ذائقہ نہیں آتا جو اس روز آتا ہے. کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو خوبی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو بندوں کو افطاری میں مزہ دے رہا ہے. جب شوہر راضی ہو، جب تو بیوی اچھی لگے گھر میں پھرتی ہے، اپنا آپ بھی اچھی لگے اپنے آپے کو بھی. اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کو خود چلنا پھرنا بھی، کھانا پینا بھی گھر میں اچھا نہیں لگتا. تو جب اللہ راضی ہوگا تو دوستوں روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، نہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا. اس لیے مبارک ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو راضی رکھیں، مبارک ہیں وہ عورتیں جو اپنے گھر میں اتفاق بنائے رکھیں. ایسی بات جس سے توڑ پیدا ہو ہرگز نہ کریں. مسلمان تو مسلمان ہندوؤں سے بھی اپنا واسطہ ایسا نہ رکھیں جس سے توڑ پیدا ہو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سفر میں جا رہے ہیں آپ بس کے اندر، کوئی ہندو کا کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے، کوئی ہندو عورت کھڑی ہے، آپ اٹھ جائیے سیٹ پہ سے اسے بٹھا دیجیے. تو یہ اخلاق اسلامی ہے. اس میں کیسا مزہ آئے گا آپ کو؟ کر کے دیکھو جب مزہ آئے گا، جب پتہ چلے گا. اور ایک بیٹھے رہو بے حس بنے، میری سیٹ ہے میں تو پیسے دے رکھے ہیں، ایک اس کا مزہ دیکھ لیجو غور کر کے، ایک اس کا مزہ دیکھ لیو، کھڑے ہو کے چلنا اور اپنا سیٹ چھوڑ دینا. مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک مرتبہ ایک ساتھی تھا، 2 والی سیٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے سے 2 عورتیں چڑھی مسلمان برقع اوڑے ہوئے. تو پیچھے سے یوں کہتے رہے آگے چلے جاؤ، آگے سیٹ ہے، آگے چلے جاؤ، آگے. ہر آدمی آگے کو بھیج، جس کے پاس جاؤ آگے کو بھیج دے. آگے آتے آتے یہاں کھڑے ہو گئے جہاں مولانا بیٹھے تھے. اب انہوں نے دیکھا مسلمان عورت ہیں 2 ہیں، ساتھی سے اٹھ جاؤ. ساتھی اٹھ گیا، انہیں دونوں کو بٹھا دی. آ جاؤ بہن جی یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئی وہاں. آگے چل کے ان کا وہ آگے اترنے کا ٹھکانا، وہ اتر گئی. مولانا پھر بیٹھ گئے اپنی سیٹ پہ. پھر 2 عورتیں ساڑی کرے ہوئے چڑھی پیچھے سے ہندو، اور جو بھی جہاں کو بھی آگے پیچھے سے آگے کو، ہر آدمی آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے سیٹ پہ خالی ہے. وہ آگے آتے آتے وہ بھی آگے وہیں کھڑی ہو گئی آگے. اب مولانا نے دیکھا ان کی طرف کو، دیکھ کے فرمایا ساتھی سے اٹھ جاؤ، انہیں بٹھاؤ. تو وہ ساتھی طرح اٹھنے میں دیر سی کچھ لگائی اور یوں کہنا اجی سمجھ گیا اجی کا مطلب؟ سب قسم کے ہونا لوگ، مسلمانوں بھی ہیں ہندوؤں بھی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے، سب میں برائی. تو انہوں نے کہا اجی، حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ، اٹھاؤ بٹھاؤ. وہ چمن کی تھی یہ وطن کی ہے. جملے سنے؟ سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ کیا کہا؟ وہ چمن کی تھی یہ وطن کی ہے. کیا جملے تھے! اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے. اللہ والوں کی عجیب ہے. وہ چمن کی تھی یعنی ہم مسلمان تھی، اپنے چمن کی تھی، اور یہ وطن کی ہیں. تو وطن کی ہونے کی وجہ سے بٹھاؤ، ان کا حق ہمارے اوپر ہے، بٹھاؤ. بیٹھ گئے. سامنے بونٹ پہ بیٹھا تھا ایک نوجوان لڑکا، پریس کے کپڑے پہنے مجھ سے یوں، اور وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا. مولانا کھڑے ہو گئے، ساتھی بھی کھڑا ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ آگے جا کے اتر گئی. مولانا پھر بیٹھ گئے، لمبا سفر تھا ان کا، پھر بیٹھ گئے. تو وہ لڑکا جو کھڑا تھا بونٹ پہ بیٹھا تھا، پریس پہنے مچھے والا لڑکا، نوجوان، بڑا خوبصورت قداور، وہ اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بھائیو، مسلمان عورتیں آئیں تو ہر آدمی جو کہتا رہا آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ. یہاں آ کے کھڑی ہو گئی تو انہوں نے بٹھا لی. تو میں نے سمجھا مسلمان تھی نا، جو بٹھا لی.
ان ملاؤں نے مسلمان تھی تو یوں بٹھا لی، وہ اتر کے چلی گئی، یہ بیٹھ گئے. پھر ہماری آئی، ساڑی کرے ہوئے ہندو تھی، لیکن پیچھے سے یوں کہتے رہے آگے چلے جاؤ، آگے سیٹیں، آگے چلے جاؤ. آتی آتی ان کے پاس آ کھڑی ہو گئی اور پھر انہوں نے ان کو بٹھایا. اور جب ساتھی نے کہا، اشارہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں بٹھاؤ، وہ چمن کی تھی یہ وطن کی ہے، وہ چمن کی تھی یہ وطن کی ہیں، اس لیے دونوں کا حق بیٹھتا ہے. اس لیے انہوں نے بٹھایا ہماری کو، انہوں نے بٹھایا ہماری کو. تو اس ہندو نے، غیر مسلم لڑکے نے یوں کہا، میں بھاجپا کا نیتا ہوں اور سدسیہ ہوں اس کا، لیکن میں اب جا رہا تھا میٹنگ میں، جہاں میٹنگ ہونے والی ہے، اور میٹنگ کہیں کہ اسی کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف، اس میں میٹنگ میں جا رہا ہوں دلی. لیکن یہ راستے میں جو میں نے منظر دیکھا، میرا رائے میرا خیال بدل گیا، میرے رائے میرا خیال بدل گیا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، ارے ان کی آئی تم نے نہیں بٹھائی، انہوں نے اپنے کو بٹھایا. ہماری آئی تم نے اپنے کو بھی نہ بٹھائی، ہماری کو بھی انہوں نے بٹھائی. میں یوں کہتا ہوں قسم کھا کے، ایسا آدمی لمبے کرتے والا اور یہ داڑھی والوں کا میں دشمن تھا، لیکن آج میرا فیصلہ بدل گیا. اب میرے رائے یہ ہے، ایسے لوگ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تو انصاف کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے کو بھی بٹھایا اور ہماری کو بھی. بولو، اس طرح کھڑے ہونے میں مولانا کو مزہ آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا؟ عزت اللہ نے بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ بڑھائی. اور جو وہیں بیٹھے رہتے تھے، سیٹ لے رکھی میں تو اتنا مزہ جب آتا. دن میں خوب کھاؤ چوروں کی طرح، خوب کھاؤ، کوئی مزہ نہیں. اور جس میں افطار والوں کو افطار کے وقت میں اللہ مزہ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ راضی ہے. تو اگر شوہر راضی ہے، بیوی نے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش اور محنت کر رکھی ہے، کرتی ہے، ہر معاملے میں یہ دیکھتی ہے کس چیز سے خوش ہوتا ہے، جی کس طرح سے خوش ہوتا ہے، وہی ادا دکھائے. تو بولو اس گھر میں جو مزہ آئے گا وہ دوسرے گھر میں مزہ آئے گا جس میں حکومت چلاتی ہو گھر والی. میں نے یوں کہا تھا، یوں کر دیو، میں نے یوں کہا تھا یہ پکانے کو ہلائیو، میں نے یوں کہا تھا. اللہ اکبر. ہمارے گھر سے جب بھی میں نے کبھی پوچھا پکانے کو کیا بھیجوں یا کیا منگانا ہے، تو ہمیشہ یہی جواب دیا ان کی مولوی لقمان کی امی نے کہ جو جی چاہے، جو جی چاہے. میرا کیا جی چاہے، میں کوئی بازار میں تو پھرتا نہیں، مجھے پتہ چلے کیا کیا سبزی بک رہی. تمہارے تو یاد ہیں سب کے نام، بھنڈی بتا دو، تو توری بتا دو، پیٹھا بتا دو، وہی بھی آ کے میں منگوا دوں گا بچے سے، میں تو جانتا نہیں. تو ہمیشہ جو جی چاہے میں تو وہی پکا دیں گے. بتائیے اب آخر کوئی ایسا بھی تو ہوگا کہ ان کا جی چاہ رہا ہو کہیں اور کو اور وہ مجھ سے یوں کہہ رہی ہے. تو آج دل میں اس کی وقت بات کی قدر ہے کہ نہیں؟ کہ کبھی یوں نہیں کہا کہ فلاں چیز لاؤ، کبھی عید بقرعید کو یوں نہیں کہا کہ ایسا کپڑا لاؤ. تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ بیتی ہے یہ. تو ان کو کسی نے سکھایا تھا، یہ پتہ نہیں اللہ نے خود ہی دل میں ڈالنی تھی یہ بات، ہے نا. اور ایک دن کا تو عجیب قصہ ہے. میں پتہ نہیں گھر میں گیا، کسی بات میں غصے ہو رہا تھا، بہت تیز ہو رہا تھا، میں بھڑک رہا تھا وہاں برآمدے میں کھڑا ہوا. تو ادھر کی طرف سے اندر کمرے میں سے ان کی امی آئی نکل کے، اور جب برابر میں کو آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ، اور آ کے مجھے یوں کہا السلام علیکم. کہا السلام علیکم. بس اتنا سلام کرنا تھا. میں تو پتہ نہیں کیسی بجلی بھاگ گئی، تو ہے نا، کیسی بجلی بھاگ گئی، سارے کے سارے غصہ ختم، اور میری چونچ نہ کھلے، منہ نہ کھلے کہ میں کہوں کیا تو کیا نہ کہوں. اور اپنا چلی گئی، اپنا اتنا کہے گا اپنا کام میں لگ گئی جا کے کچھ بھی. اب پتہ نہیں کیوں کہا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جس گھر میں محبت پیار ہوگی بیوی بیوی میں، اور پاس پڑوس میں پیار محبت سے ہو، بولو وہ جنت سے کم ہے گا گھر؟ جنت سے کم ہے؟ بھوپال میں جرمانہ تھا روزہ نہ رکھنے پر، بعض ریاستوں میں روزہ نہ رکھنے پر جرمانہ بھی ہوا ہے. یہاں تو یہ حالت ہے، بعض کھلم کھلا کھاتے پھرتے ہیں، جو ان کو ٹوکے کہتے جب اللہ کی چوری نہیں تو بندوں کی کیا چوری. میں کہتا ہوں جو یوں بکواس کرتے ہیں اللہ کی چوری نہیں بندوں کی کیا چوری، میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، ایسے لوگ بازار میں اپنی بیوی سے لا کے وہاں ڈال کے بازار میں ڈال کے اپنی بیوی کو صحبت کرے اس سے. دیکھا جواب حضرت کا؟
بھائی سوال ہی ایسا کر رہا ہے وہ. کہا جب خدا کی چوری نہیں تو بندوں کی کیا چوری؟ اس لیے کھلے ہم تو بیڑی سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں، کھاتے پھر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو لا کے بازار میں اس سے صحبت کریں، کیونکہ جب اللہ میاں کی چوری نہیں تو بندوں کی کیا چوری؟ صحیح کہا نہیں کہا؟ صحیح کہا اس نے غلط کہا؟ اس نے صحیح کہا تھا غلط کہا تھا؟ غلط کہا تھا. اگر بازار والے دیکھیں گے تو کیا حرج ہے؟ بلا عذر لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے پھرنا، اس کا تو کیا ذکر ہے. ادب یہ ہے صاحب عذر کو بھی سب کے سامنے افطار نہ کرنا چاہیے. جسے عذر ہو روزہ نہ رکھنے کا کہ روزہ نہیں رکھنا اس کو ذمہ ضروری نہیں، اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں ایک طرف ہو کے دوا وغیرہ پیے، کوئی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. حضرت تھانوی کے جواب بھی عجیب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک دفعہ قصہ صبح سنا رہا تھا میں کہ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، آپ کے یہاں کھانا نہیں، دعوت نہیں کھلاتے، آپ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے. لنگر کھانا نہیں تھا حضرت کے یہاں، کہیں سے آئے اپنی اصلاح. بھائی کہیں سے بھی کوئی جاوے وکیل کے پاس تو وکیل کے ذمہ کھانا کھلانا، چائے پلانا، ناشتہ کرانا ہے کیا؟ بولو نہیں ہے. تو اللہ والوں کے ذمہ کیوں چپٹتے ہو؟ یہ کھانے کو بھی نہیں پوچھا، مجھے پانی کو بھی نہیں پوچھا. جب میں گیا تھا پانی کو بھی نہیں پوچھا، چائے کو بھی نہیں پوچھا وکیل صاحب نے، پتہ نہیں کیسا وکیل ہے. تو ایسے اللہ والے تم اپنی بیماری کے واسطے گئے ہو، اپنے کھانے کا انتظام خود کرو. تو اس نے یوں کہا حضرت ہم نے تو یوں سنا ہے کہ مہمان جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے نا. جو مہمان آتا ہے دسترخوان پہ تمہارے تو وہ رزق اپنا لاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب رزق اپنا لایا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے کھا لیں، مجھے کیوں پریشان کریں، ہے نا. کہ میں دسترخوان بچھاتا پھروں، بھائی مہمان آئے ہیں روزی لائے اپنی تقدیر کی، یہاں بیٹھ کے کھاؤں گے دسترخوان پہ. یعنی جب مہمان آیا ہے اپنی روزی ساتھ لاتا ہے تو وہاں بیٹھ کے کھا لیں، مجھے کیوں پریشان کرے. وہ لوگ اگر ایسا نہ کرتے تو یہ 1450 کتابیں 950 کتابیں واضح بتاتے ہیں لکھی ہیں، یہ کیسے لکھی جاتی. قرآن شریف کا ترجمہ ایک مختصر ہے ایک مفصل ہے. اتنا کام حضرت نے انجام دیا. 2 بیویاں تھی، رات دن ہر وقت دین کے کام میں غرق، سفر بھی تھے، حضر بھی تھے، جلسے بھی تھے، تقریریں بھی تھی. اتنی کتابیں لکھی ہیں حضرت نے. یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو مہمانوں کے تواضع میں لگے رہتے. اتنا کام جو انجام دیا ہے یہ اسی لیے انجام دیا کہ انہوں نے فضولیات سے اپنا آپ کو بچا. ہاں کسی آدمی کی دعوت کرنی ہوتی تھی تو 2 انی دیا کرتے تھے اس کو. جو بڑے بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھی 2 انی، 10 کا سکہ ہوتا تھا، 1-2 نئے پیسے ہوتے تھے تو وہ 2 انی کہلاتی تھی. 1 انی 2 انی، 1 انی کنو کٹی ہوتی تھی تو وہ 2 انی دیا کرتے. 2 انی میں اچھا خاصا بہترین کھانا آتا تھا تو وہ 2 انی دے دیا کرتے تھے. باہر کھانا کھلانے والا لا کے بیچا کرتا تھا. کچھ نے طے کر رکھا تھا ایک پورے مہینے کا، بھائی پورے مہینے ہمیں تمہیں کھانا دینا ہے، گوشت روٹی یا بریانی بھی دینی ہے کبھی کبھی 8 دن میں جمعے کو. یہ سب بات طے ہوتی تھی اس کی. تو وہ بریانی والے دن بریانی اور ورنہ گوشت روٹی لا کے وہاں بیچتا. وہ وہاں سے کھانا لے کر اپنا اندر بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے. برتن اس کے ہوتے تھے، برتن دھو کے دو تاکہ اس کو دھونے نہ پڑے، ہوٹل والے کو دھونے نہ پڑے، خود دھو کے دو. حضرت کا یہ حکم تھا. ہاں اتنا بھی اجازت نہ تھی کہ یوں پوچھ لے وہ، بھائی آپ مل صاحب کہاں کے ہو، تجھے ٹھیکہ کہاں کا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہے. اتنا پوچھنے کی اور اس سے اتنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. خانقاہ میں ایک کمرے میں 2-3 آدمی ہیں، ایک کو دوسرے سے بات کرنے کی بلا ضرورت اجازت نہ تھی. بلا ضرورت بات کرنے کی اجازت نہ تھی. جب بن کے نکلے وہاں سے ولی ایسے ایسے جیسے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے بن کے ہیرے نکلے. کیوں؟ انہوں نے کہنا مانا. اور آج ٹھیکہ اٹھا رکھا ہم نے سب کا. یہ کہاں کا آدمی بھائی، یہ کہاں کا ہے؟ وہ کہاں کا، تجھے کیا لینا، رشتے داری کرنی تجھے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے اپنے سیدھا آنا، تجھے سیدھا جانا، تجھے کیا مطلب کسی سے؟ یہ خانقاہ ہے، خامخواہ نہیں ہے. تو وہاں خانقاہ میں لوگ رہتے تھے تو اس طریقے سے تربیت حاصل کرتے تھے
کسی کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد فضول بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سو جاؤ سویرے اور سویرے اٹھو، نیند آئے یا نہ آئے خاموشی کے ساتھ لیٹے رہو، اتنی سخت پابندی تھی۔ فجر کی اذان سے پہلے گیٹ نہ کھلے، دربان سے کوئی اجازت حکم تھا، جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد گیٹ کھولو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ صبح میں تشریف لے آتے تھے، ویسے ہی لالٹین لے کے اپنا اور آ گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند ہے تو برابر میں جو وہ چبوتری سی ہے بنی ہوئی، وہ اس کرسی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کیواڑ نہیں کھلواتے تھے۔ جب اذان ہو جاتی اور وہ کنڈی کھولتا، تالا اندر سے کھولتا، جب اندر تشریف لے جاتے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے آواز کیوں نہیں دی؟ کہ قانون تو میں بناؤں، میں ہی توڑوں، میں نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ اذان سے پہلے کیواڑ نہ کھولے جائے۔ جب میں آ گیا تو مجھے بھی انتظار کرنا چاہیے قانون کا۔ اذان کے بعد کیواڑ کھولیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانے تھے ان حضرات کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیماریوں کو دور کرو، آدمیت پیدا کرو، انسانیت پیدا کرو۔ آدمی وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ کی محبت پیدا کرو دل کے اندر، اللہ کی محبت پیدا کرو دل کے اندر، جس سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اور ایک یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام، جنت میں جو درخت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان کی جڑ اوپر ہوگی، شاخیں نیچے ہوں گی۔ دیکھو کمال کی چیز، درخت کی جڑیں اوپر اور شاخیں نیچے۔ بھائی کیسا ہوگا وہ عمدہ درخت کیسا ہوگا؟ جڑ اس اوپر، اللہ جانے کس طرح ہوگا۔ ہمیں تو جب خبر دی حضور نے تو وہ سچ ہے، اور حضور دیکھ کر آئے تو اس میں ہمیں کیا پریشانی ہے؟ یہ ہمارا مکان جو ہے یہ مردہ ہے، اسے پنکھے کو بجلی چلا رہی ہے ورنہ مردہ ہے۔ جنت مردہ نہیں، جنت زندہ ہے، اسی لیے ہر وقت اس کے اندر حرکت رہے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا آسمانی رنگ تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر نظر کی تو رنگ بدل گیا۔ جنت کا ہر وقت رنگ بدلتا رہے گا کیونکہ جنت زندہ ہے، سمجھ میں آئی؟ رنگ بدلتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی سال بھر ہو گیا اسی رنگ کو، اب کہ دوسرا رنگ کروائیں گے، اچھا تو جی اب کھا گیا، ایسا نہیں ہے وہاں تو ہر گھڑی جب بھی اوپر کو دیکھو گے، جب بھی گھر والی کو دیکھو گے، جب بھی گھر والی مرد کو دیکھے گی، جب بھی رنگ بدلا ہوا ہے، حسن بدلا ہوا ہے، بڑھتا ہوا ہے وہاں تو، کیونکہ جنت حرکت میں ہے اور زندہ ہے، زندہ سلامت ہے۔ وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہے، عجیب ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے روزے داروں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ روزے داروں کو بھی جو زنا سے بچے، حسین جمیل عورت نے اپنی طرف بلایا، اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، الگ ہو گیا، ایسا نوجوان بھی، اور ایسا جو دانے ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو خبر نہ ہو، ایسا آدمی بھی، 7 8 قسم کے آدمی ہیں، تو عرش الہی کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ جب ادھر حشر کا میدان قائم ہو رہا ہوگا، نفسی نفسی ہو رہی ہے، مغز پک رہے ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں، تو وہ جو عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے، جو دیکھیں گے ادھر کا حشر کا میدان کی طرف کو دیکھ کے ہوا خراب ہو جائے گی اور گھبرا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تو کیوں گھبرائے؟ یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج تم پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے، تم تو بے فکر رہو۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کہہ تو دیا غم خوف نہیں، لیکن دیکھ کے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں دسترخوان بچھا دو لمبا، اور سب کو کہہ دو بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور کھانا بھی کیسا؟ زمین کی روٹی کھلاؤ ان کو، زمین کی روٹی۔ زمین کی روٹی کیسی ہوگی؟ جتنے دنیا کے اندر زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، غلہ ہو، ترکاری ہو، سبزی ہو، پھل ہو، میوہ ہو، جتنے بھی پیداوار زمین سے ہوتی ہیں، نعمتیں، سارے کے سارے ذائقے اس روٹی کے اندر ہوں۔ جتنا منہ چلائے گا اتنا ذائقہ آتا چلا جائے گا۔ وہ روٹی کیوں کھلائیں گے؟ اس لیے زمین کی روٹی، تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ ہم یہاں رہے، کلکتہ میں کیا پیدا ہوا پتہ نہیں، بنگال میں کیا پیدا ہوا پتہ نہیں، بعد میں دوسرے ملک کی چیزیں یہاں آ جاتی ہیں، یہ فلاں ملک سے آئی ہیں، ہمارے پاس تحفے میں کوئی لیا، ہم نے کھا لی، یا ہم وہاں چلے گئے تو جب جا کے کھانا نصیب ہو گیا، ورنہ تو کیا پتہ ہے۔
اس لیے دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو نہیں کھا سکے، یا تو اس لیے نہیں کھائی کہ ملی نہیں، اور یا اس لیے نہیں کھائی ہم مجاہدہ کر رہے تھے، نفس کے خلاف چل رہے تھے، پرہیز کی وجہ سے نہیں کھائی، یہ بیمار تھے، حکیم نے منع کر رکھا تھا کوئی چیز نہ کھانا، یوں نہیں کھائی، تو وہاں سب کے پرہیز ٹوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے زمین کی روٹی کھلائیں گے، ایسی چھلنی لگائیں گے، سارے ذرے سارے پتھر کنکر سب چھن کر بالکل میدا سا رہ جائے گا، اور پھر وہ سارے ذائقے اس روٹی کے اندر ہوں گے جو اللہ جنت میں جانے سے پہلے عرش کے نیچے دعوت کھلائے گا۔ بولو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہیں یہ شہری میں اٹھنا، دن میں پھرنا، خشکی کا آنا، کام کا بھی کرنا، دیکھ بھال بھی کرنا، یہ سارے کے سارے جی اندازہ لگاؤ کتنا مزہ ہوگا، آج برداشت کرنا ہے ذرا سا۔ وہ جنت کیسی جس میں نہریں ہوں گی، شراب، پاک شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر۔ ایک پنڈت نے کہا تھا جنت میں اتنی گائے کہاں سے آئیں گی جو اتنا دودھ بہے گا نہروں میں کو؟ جنت میں نہر ہوگی دودھ کی، اتنی گائے کہاں سے آئیں گی جو وہاں اتنا دودھ بہے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گائے کے تھن میں کو دودھ دیتا ہے، نہیں نکالتا اس کا دودھ کہ ہاں، تو فرمایا جب تھنوں میں کو دودھ یہاں نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا سا تھن پیدا کر دے گا جس میں سے دودھ کی نہر چلے گی، تو وہ قدرت والا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو اسی نے بنائے ہیں تھن، گائے کے، بھینس کے، بکری کے، تو وہ بھی وہاں ایک نہر ایسی جاری کر دے گا جو ایک ہی تھن بڑا سارا لگا دے گا، دودھ میں خوب نکل کے بہے گا۔ اسی طرح جاندار پھاٹک پیدا کیے ہیں اور وہاں بھی پیدا کر دیں تو کیا تعجب ہے۔ قرآن سے بھی روزہ دار کی یہی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی دولت نصیب فرمائے۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ وہ درخت کے جو ہوں گے ان کی جڑیں اوپر ہوں گی، شاخیں نیچے ہوں گی۔ تو بھائی اصل تو اللہ ہی جانے، یا رسول اللہ دیکھ کر آئے ہیں، حضور نے بتایا ہے۔ بعض جگہ گملے ایسے ہوتے لگاتے ہیں جو 4 دیواری سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک گملہ رکھ دیا، اس میں پیڑ آ کے یوں نیچے آ کے پھول کے نیچے آ رہے ہیں، گملہ اوپر ہے، جڑ اوپر ہے، شاخیں اس کی نیچے آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی چاروں طرف کو۔ تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور اس کو سونے چاندی کے تنے ہوں گے، اس درختوں کے تنے ہوں گے، اور پھل ایسے ایسے ہوں گے، 12 ہاتھ لمبا کیلا، 12 ہاتھ لمبا سیب، 12 ہاتھ لمبا نیمبو، چیکو، 12 ہاتھ لمبا، اتنے لمبے لمبے۔ کھانے والے بھی جتنے سے نہیں ہونے کے ہمارے سے ہیں، کھانے والے بھی ایسے ہی ہوں گے، بڑے بڑے۔ 60 گز کا جو قد تھا آدم علیہ السلام کا، اتنا بڑا جنتی کا قد بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو 60 گز کے آدمی کو اتنا سا کیلا چاہیے گا، یہ بڑا بڑا کیلا چاہیے گا۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے۔ بعض لوگ ایسے دشمن ہیں، کھانے نہیں دیتے کسی کو، اور یوں چاہے کم کھاوے، یوں چاہے بخیل آدمی کم کھاوے، خالی پیٹ جہاں کوئی آ کے بیٹھا وہ کھانا پانی لا کے پلانا شروع کر دیں، پانی پلانا شروع کر دیں، لو بھائی پانی پیو، ابھی کھانا کھانا ہے اور خالی پیٹ پانی پلا رہے ہیں تاکہ کھانا کم کھایا جائے۔ بعض بخیلوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی سے مہمان کا پیٹ بھرنا چاہ کرتے ہیں تاکہ کھانا کم کھاوے۔ کیوں کہ کریموں کی عادت یہ ہے کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے۔ کریم لوگوں کی عادت ہے کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے تاکہ کھانا خوب کھائے۔ لہذا یہ لوگ پانی پلانے کے لیے کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتے ہیں سالن میں، تاکہ مرچ لگے جلدی جلدی بھر گلاس پیے، جلدی پیٹ بھر جائے۔ ایسے ایسے کنجوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کنجوس پنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ مہینہ سخاوت دکھانے کا ہے۔ ایک بات اور کہتا ہوں یا پھر میں بھول نہ جاؤں، عورتیں بھی مرد بھی، آج پہلے عشرے کا پہلا دن ہے۔ یہ 3 منزل اللہ نے بنائی ہیں رمضان کی۔ پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسری منزل کہے کی بنائی مغفرت کی۔ اب یہ تیسری منزل شروع ہوئی ہے دوزخ سے آزادی کی۔
اس میں افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا. 10 لاکھ آدمی روزانہ یہ دوزخ سے آزاد ہوں گے افطار کے وقت. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے. تو اور شب قدر آ رہی ہے، اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے. تو اس لیے آج سے یوں نیت کر لیں، روز یہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں، عورتیں بھی مرد بھی جن کو اللہ توفیق دے سہولت سمجھیں، اپنے گھروں میں مسجدوں میں اپنی سب سے بہترین جگہ جامع مسجد ہے. اس سے اوپر چلو تو پھر بیت المقدس ہے، اس سے اوپر چلو تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے اوپر چلو سب سے اوپر تو حرم شریف بیت اللہ شریف خانہ کعبہ. حرم شریف میں اعتکاف کرنا ایک دن کا ثواب 1 لاکھ اعتکاف کے ثواب کے برابر ہے. اس لیے جامع مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے اپنے بستی کی. نہ ہو وہاں مجبوری ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرو، لیکن کرو 10 دن اللہ کے نام پر قربان کر دو. کوئی مشکل نہیں ہے. کیا خبر اسی 10 دن میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اسی 10 دن میں اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز دے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کے ذائقے نصیب فرما دے. ہمارے دادا، میں پھر بھول جاؤں گا بات، وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج سے 10 روپے 50 روپے 100 روپے جس کی جیسی حیثیت ہے روزانہ آج سے نکال کر ڈبے میں اللہ کے نام کے نکالنے شروع کر دو، رکھنے شروع کر دو. آج سے ہی شروع کر دو جس کی جیسی ہمت ہے. جب شب قدر کی رات آئے گی اس دن بھی تم نکالو گے تو اس دن کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا؟ تو بڑھے گا نہیں بڑھے گا. جیسے آج جمعے کا دن کا ثواب بڑھا ہوا ہے، 70 جمعوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو 1 روپے کا ثواب 1 روپے کا ثواب 70 روپوں کے برابر ملے گا. اتنا اضافہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے رمضان کی برکت سے. سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ایسے نہیں بتانے، ایسے نہیں سمجھ میں آنے جو پیسے کریں، ایسے بتاؤ جو نوٹ جلدی جلدی آئے. اچھا بھائی ایسے بھی سن لو جو نوٹ جلدی جلدی آئے. جو آدمی 5 روزانہ استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ جو کہیں جلدی جلدی نوٹ بھیجوں گا اس کی طرف. لو بتا دی، جلدی جلدی نوٹ بھیجوں گا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا پتہ بھی نہیں چلنا کہاں سے آیا ہے، گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے روزی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں فاقہ ہے، حضرت فاطمہ سے کہہ کے چلے دیکھو کہیں مزدوری کوئی مل جائے تو. کہا ٹھیک ہے تو جاؤ، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں ہم بھی بھوکے ہیں، کئے وقت ہو گئے. حضرت علی چلے باہر اس نیت سے کہ کوئی مزدوری کام تلاش کروں، کوئی کام ہو جس سے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو. باہر تشریف لائے، ایک آدمی ملا، علی اونٹ نہیں خریدتے ہو؟ بھائی پیسے نہیں ہیں. پیسے پھر دے دیو. کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی ہے. 100 درہم کی ہے، پیسے پھر دے دیو. اچھا لاؤ بھائی، لے لی. لے کے چلے. ادھر سے ایک اور آدمی آیا، کیا علی کیا اونٹنی بینچو؟ کہاں بینچو؟ کس نے کہا کہ 160 کی. اچھا لاؤ دو، لاؤ مجھے دو. 160 گن کے چل دیا. جب وہ جلدی چل رہی دیکھا پیچھے وہ آدمی جا رہا تھا، اس آواز ارے بھائی سنیے 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 سنیے. ہاں جی کیا؟ لو اپنے 100 روپے لیتے جاؤ. 60 روپے بچ گئے. 60 روپے لے کر گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ کو کہا لو 60 روپے لو. کہا کہاں سے لے آئی تم جلدی؟ یہ تو اسی طرح سے تجارت ہوئی. یہ تو غضب ہو گیا. عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات لگ رہی ہے. جاؤ پہلے ابا کے پاس جاؤ، جا کے یہ بات واقعہ سناؤ، جو وہ فیصلہ دیں اس پر عمل ہوگا. بھوک کی حالت میں بھی وہ عورت کھانے کو تیار نہیں ہے. آج سٹے کا پیسہ ہو، جوئے کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ لاوے بچہ، کسی کا لوہا اٹھا کے بیچ لاوے. اللہ کا ماں دے، ماں کو دے جلدی سے گلک میں رکھ لی. انہیں تو جہنم میں جانا نا، جنت میں تو نہیں جانا نا. اور بچوں کو بھی اپنے جہنم میں پہنچانا ہے. انہیں کیا ضرورت ہے حرام و حلال کی؟ عیدگاہ کا گیٹ توڑ دیا. جا کے دیکھو عیدگاہ میں کتنی برزیاں توڑ، 40-45 برزیاں توڑ رکھی ہیں. گیٹ توڑ دیا. اس کا نیچے کا چولہا نکال کے لے گیا کوئی بچہ، اٹھا کے جا کے اسے بیچ کھایا. وہ گیٹ وہی پڑا تھا. انہیں بیچارے یاسین بھائی چودھری انہوں نے مجھے بتایا وہ گیٹ پڑا ہے. انہوں نے اٹھوا کے اسے اندر کمرے میں رکھوایا، اسے بند کرا تالے میں. ورنہ تو وہ گیٹ بھی رات کو بیچ لیتے. جن مسلمانوں کا یہ حال ہو، بتاؤ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یا نحوست آئے گی؟ پٹائی ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ گنے کھینچ چلو
وہ تو لوہے کا تو پتہ نہیں تھا اس کی ماں کو. بچے نے چوس کی کھائی، لا کے کھایا، گھر میں لا کے دیا، کیا کرا. اب ہمیں لگا 300 روپے کا آیا وہ چولہا، اب ہمیں لگوانا پڑا. گنے کھینچ کر ٹرولیوں میں سے، بوگیوں میں سے، اور لے جا کے گھر میں ڈھیر لگا دیا. جب کتنے سارے ہو گئے، جا کر کے کولو پہ رس نکلوا کے رس کی کھیر پکا رہے ہیں. تو بولو ماں بھی، باپ بھی، چھوٹے بچے بھی، بڑے بھی، سارے حرام کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. اور اگر مولوی صاحب کو، امام صاحب کو بھی بھیج دی تو بھی کھا حرام کا. ہم تو حرام کا کھائے، تو بھی کھا حرام کی کھیر ہے نا، رس کی کھیر کھا. اب پھر دعا کریے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ نہ تمہاری قبول ہو نہ اس کی قبول ہو. اسے پتہ نہیں کہاں سے آئے. ایک دفعہ میں نے بتا دیا قصہ، ایک جگہ دعوت تھی، میں جو کھانا لقمہ لگایا اندھیرے میں، چراغ جلا کرتے تھے پہلے گھروں، بجلی تو تھی نہیں یہاں گاؤں میں، کہیں کھمبا بھی نہیں تھا اس گاؤں میں. جب تو میں جو لگایا لقمہ، میٹھا میٹھا چلے گا، کیا چیز ہے یہ؟ کہنے لگی وہ امبی پکا رکھی. امبی میرے منہ سے نکلا، کہاں سے آ گئی تھی امبی؟ رات آندھی نہیں چلی تھی. دیکھا، رات آندھی چلی، باغ میں سے پلہ بھر لایا اور لا کر کے اپنا امبی پکا کے سالن پکا رہے ہیں. ایک وقت کا کھانا کھانے کے پیسے بچ گئے، بس مسالہ وسالہ ہی لگا. تو اب آپ اندازہ لگا، میں بھائی تم مجھے تو شکر وغیرہ لا دے، میں نہیں کھایا کرتا ہی. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک لقمہ جس نے جان بوجھ کر حرام کا کھایا، 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی. مکان پہ بلڈوزر چلے گا، یعنی بلڈنگ ٹوٹے گی. دکان تمہاری 100 سال پرانی پہ بلڈنگ پہ بلڈوزر چل رہا ہے، اور تم کہہ رہے اللہ حفاظت فرما. سنوائی نہیں ہے، سنوائی نہیں ہے. اور بل بلا کہ اے اللہ ان ظالموں سے بچا دے. گھر میں گھسے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہاں سنوائی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس کا کھانا حرام، پینا حرام، جس کا کپڑے حرام، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرید بننا اسے ہی کہتے ہیں. مراد کو پہنچنا ہوگا تو حلال رزق کھانا ہو. مراد کو پہنچنا ہوگا تو حلال رزق کھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے جنت میں جو گدا ہوگا، جس کی تیاری اب رمضان میں کر رہے ہو، جنت اللہ نے کھول رکھا ہے، دوزخ کو بند کر رکھا ہے. وہ جنت کھلی ہوئی. جب تم وہاں جاؤ پتہ چلے گا. کیا پتہ چلے گا؟ کہ جنت کا جو گدا ہوگا 40 گز موٹا ہوگا. کتنا؟ 40 گز موٹا ہوگا جنت کا. گز موٹا بھائی، کس طرح چڑھیں گے اس پہ؟ ہے نا، سیڑھیں لگانی پڑے گی. لکھے کہ سیڑھیں اتنے، ایسا ایک ہی گدا تھوڑا ہی ہوگا. وہاں تو اتنے لمبے لمبے مکان ہوں گے، اس دنیا سے بڑی جنت ہوگی، تو وہاں تو سیڑھیاں چاہیے گی، ہے نا. مگر وہاں کے گدوں میں دوستو 40 گز موٹا گدا ہوگا. یہاں تم ڈلف کے گدوں پر فخر کرتے ہو، وہ گدا ایسا ہوگا جب جنتی اس پہ بیٹھنا چاہے گا نیچے ہو جائے گا، اور جب بیٹھ جائے گا اوپر ہو جائے گا. اب تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو لوہار کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، سیڑھی بنا دے. ایسی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اللہ کی جنت کی طرف توجہ کرنی، جہاں ہم سانس ہمارا جا رہا ہے اس کی توجہ چھوڑ دی. جہاں سے جا رہا ہے اس کو پکڑے بیٹھے ہیں. جیسے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں نا، 100 روپے میں 2.5 اور 1000 میں 25 روپے، تو 25 روپے تو دیکھ کر سوچ رہا ہے 25 جا رہے ہیں. بھائی یوں نہیں دیکھ رہا 25 جا کے بچ کتنے رہے انہیں نہیں دیکھتا. اور اللہ کا وعدہ کتنا ہے، جو صحیح طور سے زکوٰۃ حساب لگا کے ادا کرے گا اور صحیح جگہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ اس کو رکھنا بھی یاد نہ رہے گا کہاں رکھوں اور کہاں رکھا ہوا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. صحابہ کو دیکھ لو اور اولیاء اللہ کو دیکھ لو، اللہ نے کتنا عطا فرمایا، اس واسطے کہ وہ زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کرتے تھے. اور آج بس مرچوں کا تو زور ہے. ایک سامنے آ گیا میرے افطاری میں، کل پرسوں 2-3 دن کا قصہ ہے. تو وہ سالن تھا 100 روپے دار. میرا لقمہ اچھا ڈوبے گا، چپ جائے گا جلدی سے. میں نے اس میں لقمہ لگا لیا، ڈبا دیا اچھی طرح سے. اب ڈبا کے جو لگایا بھائی ہچکی سے چھوٹی ہیں، خدا کی پناہ. اتنی مرچیں مسلمان کھاتا ہے
اب مہنگی ہو رہی جب ہے یہ حال، اتنی مرچیں. ایک جگہ گئے ہم، وہاں میں نے کہا جی کیا پکاؤں؟ میں نے کہا پکا لو کچھ ہی اور مرچ کم ہو. اچھا جی. پھر دوبارہ سے کہیں جو کچھ اور بتا دو. میں نے کہا بس اور کچھ نہیں، سادہ سا سالن ہو، مرچ کم ہو. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر میں نے کہا بھائی مرچ کم رہے ذرا، مجھے پتا قریشیوں کا. بس وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی. اور انہوں نے کیا کام کرا، الگ کام ہے. جب جو کہے کم مرچ کم مرچ کم، ان کا الگ ہی پکا دو. ہمارے پاس چلے سالن بنا دیا. جب کھانے بیٹھے لقمہ لگایا میں نے، میرے تو ہچکے چھٹ گئی، برا حال ہو گیا مجھے. اب پانی پیوں سانس نہ آئے، برا حال ہو گیا. تو وہ کہنے لگے جی گھی ڈالتے اس میں. میں نے گھی سے مرچیں کم ہو جائیں گی کیا؟ پھر تو گھی سے کھایا جائے گا، سالن تو لگنے کا لقمے کو. تو کہنے لگے جی ہمیں تو تمہارا کم کہنے کی وجہ سے تمہاری ہنڈیاں الگ پکوائی. اور خدا کی پناہ جو تیری ہنڈیا کو دیکھ دو تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا میرا. جب میرے واسطے کم الگ پکوائی ہے، جب اس میں اتنی مرچیں ہیں تو تمہاری ہنڈیا میں کتنی ہوگی، ہے نا. ذرا سا بات ہوئی آستین سوٹ کے سیدھے. کیوں؟ مرچوں کا فساد. گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، بات بات میں جھگڑے ہیں ہر قسم کی. ایک بزرگ دماغ سے معذور تھے، ان کے سامنے جب بھی کسی قسم کے ذکر آتا مسلمانوں کی خرابیوں کا تو وہ یوں کہتے یہ سب فساد مرچوں کا ہے. وہ بزرگ کے دماغ میں کمی تھی، وہ ہر چیز میں یوں کہتے سب فساد مرچوں کا ہے. بے جوڑ بات. میں نے ہنس کر کہا بڑی جوڑدار ہے یہ بات. اس طرح سے مرچوں سے کھانا مزیدار ہو جاتا ہے، اور مزیدار ہونے کی حالت میں کھایا بہت جاتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے طاقت زیادہ بڑھتی ہے، اور وہ ترقی ہے فساد کا. ہم تو بزرگوں کے قول کی تعویل کر لیتے ہیں، بزرگوں پہ اعتراض نہیں کرتے. اگر انہوں نے یوں کہہ دیا تو ہم تو اعتراض نہیں کرتے، ہم تو تعویل کر لیتے ہیں ان بزرگوں کو. ایک حکیم جی تھے، 70 اہل مجاہدہ کا قول ہے نیند کا مادہ ہے پانی. اس کو امام غزالی نے لکھا ہے نیند زیادہ آوے تو کالی مرچیں چبا لو. نیند زیادہ آوے تو کالی مرچ چبانے کا اہتمام رکھو، زیادہ نیند سے چھٹکارا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تراویح میں، تہجد میں، شب قدر میں، تو کالی مرچ منہ میں ڈال لیا کرو. جاگ کر تو کچھ ملے گا، ویسے تھوڑا مل جائے گا. نیند کا مادہ پیدا ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے. جی ایک حکیم کے پاس گیا ایک آدمی ایسے ہی مریض مرچیں کھانے والا. انہوں نے کہا میرے یہاں الرجی ہو رہی بدن میں. کہنے یہ مرچیں زیادہ کھاتے ہو اس کا فساد ہے. اچھا جی. حکیم سے غصہ بہت آوے، کہنے یہ بھی مرچوں کے زیادہ کھانے کی وجہ سے آوے، خون میں گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. حکیم جی نیند بھی کم آوے، کہنے یہ بھی مرچوں کی وجہ سے ہے، فساد کی وجہ سے ہے. مرچیں زیادہ کھاتے ہو، گرمی زیادہ ہو رہی ہے اس لیے نیند کم آتی ہے. میں نکال کے جوتا حکیم جی کے 5 مارے. حکیم جی کے 5 مارے. کہنے تو نے حکمت میں کچھ اور بھی پڑھا؟ یہی پڑھا مرچوں کھانا مرچیں کھانا مرچیں کھانا، ساری حکمت میں یہی پڑھا کتابوں میں. تو حکیم جی کہنے لگے یہ جو تو آپ نے جوتے میرے مارے ہیں اور میں نے برداشت کر لی، مجھے غصہ ہی آیا، یہ بھی مرچوں کا فساد ہے. میں کم کھاتا ہوں مجھے غصہ نہیں آیا، اور تم زیادہ کھاتے ہو غصہ آ گیا ذرا سی بات میں، ہے نا. یہ مرچوں کا فساد ہے. تو اس لیے بزرگوں کی بات کے اندر بڑا دم ہوتا ہے، بڑی جان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے. تو ایک تو اعتکاف کی نیت کرو بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کریں گے نا. کوشش کرنا جتنا بھی ہو سکے، گھر میں اپنے گھر والیوں کو جو سہولت سے ہو سکتی ہوں، بہو کو بٹھا دو، کسی کو جو ہے بچوں کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، جس کو کھانے پکانے کی. اس طریقے سے آدمی یہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے. اور ایک بات اور سن لو، نیک عمل کر کے کبھی ناز نہ کرنا. نیک عمل کر کے یا صدقہ خیرات کر کے کبھی ناز نہ کرنا، اترانا نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ اترانا ناپسند. شکر کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے. میں رات کو کہہ رہا تھا نماز پڑھ کے جب نکلو مسجد سے تراویح کی تو شکر کر کے جاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی. 4 فرض پڑھے، بعض 4 سے پہلے 4 سنت ہی پڑھتے ہیں. 4 سنت، پھر 4 فرض 8، اور پھر 2 سنت، کتنے ہو گئی 10، اور 20 رکعت تراویح کتنے ہو گئی 30، اور پھر 3 وتر 33، پھر 2 نفل 35، تو 35 رکعت پڑھی.
یہ کس کا فضل ہوا؟ تو شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھا نماز بھی نہیں پڑھتے، یوں نہ کہو کسی کو نماز نہیں پڑھتے، کوشش کرو وہ بھی پڑھنے لگے، اللہ کرے یہ بھی نماز پڑھنے لگے، لیکن یہ ناز کا انداز نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ناز کے اوپر قصہ لکھا ہے حضرت تھانوی نے، حضرت ابراہیم بن ادم، بڑا نازک مزاج تھا ان کا، بادشاہ تھے نا، حالانکہ اس کا مرتبہ ایسا نہ تھا، پھر دیکھے اس کا حشر کیا ہوا۔ قصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادم سلطنت کو چھوڑ کے ایک دن جنگل میں پہنچ گئے، اور وہاں ایک درویش رہتا تھا، اس کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا۔ اس نے خیال کیا اگر یہ آدمی یہاں ٹھہر گیا جنگل میں تو میرے کھانے میں کمی ہو جائے گی، مجھے پوچھنا پڑے گا اسے، آجا بھائی کھانا کھا لے، مسافر ہے، تو مجھے 2 روٹی ملے، ایک جو کھا لے گا ایک میرے میں بچے گی۔ اس نے کہا بھائی یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، جیسے مؤذنوں کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم جہاز میں عدن پہنچے سیر کرنے کو، جی چاہا عدن، اس لیے وہاں اترے۔ رات کو ہم ایک مسجد کے حجرے کی چھت پر جا پڑے، مؤذن صاحب آئے اور کہا نکلو یہاں سے۔ میں تو بولا نہیں، اس خیال سے کہ بحث کی یہاں گنجائش نہیں بھائی، اور یہ خیال کیا کہ بے حیا بنے پڑے رہو، کوئی نکالے گا نکل جائیں گے۔ جی ایک سندھی سوداگر بھی ہمارے ساتھ تھے جو عرب میں تجارت کرتے تھے، وہ بولے ہم عرب ہیں اور ہمیشہ یہاں ٹھہرتے ہیں۔ مؤذن ہم کو عربی سمجھا ساروں کو، پھر تو کہنا اچھا تو یہاں کیوں لیٹے ہو؟ مسجد میں قالین بچھے ہوئے، ہوا سے حفاظت کا انتظام ہے، وہاں چلو وہاں لیٹو، تو وہاں لے گیا اور خوب خاطر کی۔ خیر اسی طرح وہ درویش چھپری والا گھبرا گیا کہ وہ جو غیب سے 2 روٹی آتی ہیں آج یہ بھی بانٹ لے گا۔ وہ بھی صاحب کرامت تھا، اس کو غیب سے روٹی ملا کرتی تھی، مگر وہ حالت غربت سے فقیر ہوا تھا۔ وہ گھاس کھودا کرتا تھا، اور ایک دن اس کے دماغ میں اللہ کی محبت بھڑک اٹھی، وہ کھرپا جالی پھینک کے اور اللہ میں لگ گیا۔ بس جب اللہ میں لگ گیا، اللہ نے 2 روٹی کا انتظام کر دیا، تو رازق ہے سب کا، دینے لگا اس کو۔ تو وہ حالت غربت سے فقیر ہوا تھا، اس کا وہی حوصلہ تھا غریبی، اور یہ بادشاہ تھا، بادشاہ چھوڑ کر آیا تھا، تو وہ غریب بڑبڑایا اور کہا یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے فرمایا میں روٹی نہیں مانگتا، میں تم سے روٹی نہیں مانگتا۔ تب اسے تسلی ہوئی، چلو روٹی نہیں مانگنے کا۔ تو مجھ کو روٹی سے تسلی ہونے پر ایک حکایت یاد آئی، ایک سچے بزرگ سے ایک گاؤں کے لوگ مرید ہو گئے۔ ان کے پہلے پیر جو آئے، قصہ معلوم ہوا کہ ان بزرگ کی قوم کا نام لے کے کہنے لگے اس قوم میں فلانی قوم میں بھی کوئی بزرگ ہوا کبھی؟ وہ پیر صاحب کہہ رہے پرانے، وہ جو نئے آئے تھے لوگ ان کے معتقد ہو گئے، تو وہ پرانے کہہ رہے کون سی قوم کا تھا؟ وہ کہنے فلاں قوم کا۔ فلاں قوم کا بھی کبھی بزرگ ہوا کوئی سنا؟ ایک دانش مند دیہاتی بولا یہ بات تو بزرگ لوگ جانتے ہوں گے کس قوم کے بزرگ ہوتے ہیں کس قوم کے بزرگ نہیں ہوتے، مگر ایک بات تو وہ ہم سے فرما گئے ہیں۔ کہا کیا؟ یوں کہہ گئے پہلے جو تمہارے پیر صاحب ہیں جن کا یہاں آنا جانا ہے ان کا حق سمجھنا، ان کی خدمت کرتے رہنا، یوں ضرور ہمیں کہہ گئے۔ اس پر وہ پیر صاحب نرما گئے، کہنا اچھا خیر وہ بھی بزرگ آدمی ہے جو ہمارا راشن بند نہیں کر گئے۔ تو ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں قریب مقام میں ان لوگوں کے ایک پیر تھے، ان کو خیال ہوا شاید واعظ میں میری جڑیں کاٹیں گے۔ وہ خود بھی وہاں آئے، مولوی صاحب اپنی ساتھ میں بہت سے لوگوں کو لائے، جگہ جھگڑا ہونے لگا تو مقابلہ کریں گے۔ میں نے بیان کرتے کرتے کہا میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ دین کی بات تو پوچھو عالموں سے، دین کی باتیں تو پوچھو اہل علم سے، ان کو کوئی نذرانہ ہدیہ نہ دو، ان عالموں کو کوئی نذرانہ اور کوئی ہدیہ وغیرہ نہ دو، اور مال کی خدمت کرو پیروں کی، جو پیر ہے تمہارے مال کی خدمت کرو پیروں کی، مگر دین کی بات پوچھنے کی تکلیف ان پیروں کو ان بزرگوں کو مت دیا کرو۔ تو مسئلے مسائل کے لیے تو مولویوں کو رکھو اور خدمت کے لیے فقیروں کو، کیونکہ درویش یہ لوگ جو ہے پیر یہ مسئلے مسائل نہیں جانتے، اناڑی ہوا کرتے تھے، ان کو پریشان مت کرو، ہاں ان کی خدمت کرو، اور مولوی کو 1 پیسہ مت دو۔ تو پیر صاحب بڑے خوش ہوئے،
اور میرے آ کے خوب ہاتھ چومے، بعض کے بعد میرے ہاتھ چومے۔ میں سچ کہتا ہوں جتنے یہ بدعتی ہیں اگر ہم لوگ ان کی تنخواہ مقرر کر دیں نا یہ سارے ہماری کیسی کہنے لگے، ہے نا، کیونکہ ان کی سب بدعتیں کھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس طرف سے یکسوئی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ الگ الگ فاتحہ دلوا رہے ہیں، الگ الگ فاتحہ پلٹنی، اس کے فلاں کی، یہ فلاں کی، 5 روپے اس پلیٹ کے، 5 روپے اس پلیٹ کے، 5۔ میں یوں کہتا ہوں ساری فاتحہ اکٹھی دلوا دو، ارے 5 روپے دو، دیکھ پتہ چل جائے گا ابھی کتنا، اور ساری پلیٹوں الگ الگ کر کے فاتحہ دلواؤ، پیسہ ایک نہ دو، یہ تو خود ہی کہہ لیں گے ایک ہی برتن میں ہو جاتا کام وہ تو سارا، یوں کہتے۔ ایک مسجد کا قصہ ہے، وہاں ایک ملا رہتے تھے، ایک روز ایک بڑھیا عورت روٹی لائی، وہ وہاں اس وقت موجود نہ تھا بیچارہ مسجد کا ملا، ایک مسافر تھا وہ روٹی اس کو دے گئی، ملا جی آئے، ان کو قصہ معلوم ہوا کہ روٹی آئی تھی اور اسے مسافر کو دے دی، انہوں نے کھا لی۔ انہوں نے سوچا یہ تو اچھا راستہ نکلا ہوا ہے، کوئی آ کرے گا یہاں، کوئی ہوا کرے گا مہمان، یہاں جماعت والے تو اکثر آ گئی ہیں اور کسی نہ کسی کو پکڑا جا کرے گا۔ اب اگر یہ بندش اب نہ ٹوٹی تو آئندہ نہ جانے کیا ہوگا، پھر جانے کیا، بس لاٹھی لے کر مسجد میں دوڑنا شروع کر دیا، ادھر ادھر لاٹھیاں مارے مسجد کی دیواروں میں۔ بوڑھیا نے بھی سنا، تمام لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں ملا جی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ملا جی کو کیا ہو گیا؟ وہ بولے میرے پاس مت آؤ، پرے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ میرے پاس سے، میرا اس مسجد میں گزارا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا آخر بات تو بتلاؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بتلاؤں، میں تو یہاں کے سارے مردوں کو جانتا ہوں، میرے پاس جو کچھ آتا ہے سب کو مناسب طور پر ثواب بانٹ کر کھا لیا کرتا ہوں۔ وہ حصہ لے کر مردے اپنا اپنا چلے جاتے تھے۔ آج اجنبی آدمی کو کھانا پہنچنے پر مردوں کو کچھ ملا نہیں، وہ سارے مردے مجھے چپٹ رہے آگے، میں ہٹاتے ہٹاتے تھک گیا، ہر روز کہاں تک ان کا مقابلہ کروں گا، میں یہاں نہیں رہنے کا۔ لوگوں نے کہا بھائی تجھے کو دیا کریں گا، بس انہیں منا لے آج تو کسی طرح، اب کسی کو نہیں دینے گا، تجھے دیا کریں، کہیں مجھا ہی پڑا رہے۔ دیکھا لوگ ایسی استادیاں کرتے ہیں۔ اب مولویوں نے سب کی جڑ کاٹ دی، اس لیے سب ان سے ناخوش ہیں، فقیر بھی، درویش بھی، سب سے سب ناخوش ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے فضل و کرم سے یہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس کی جو اس میں اعتکاف کرنے کے متعلق ہے اس کی بھی اللہ، اگر بھائی پورا دن کا اعتکاف کسی کو نصیب نہیں ہے تو 3 دن کا کر لو، وہ نفلی ہوگا، سنت نہیں ہوگا۔ جتنا بھی موقع ہو کسی کو، اگر اور بھی کچھ نہیں، جب مسجد میں جاؤ فرش پہ داہنا پیر رکھو، جب ہی دعا کر لیا کرو، نویت الاعتکاف، اے اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اے اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو اتنے تم مسجد میں رہو گے اتنے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک موقع عطا فرمایا، پھر پچھتانا پڑے گا، پھر نصیب نہیں ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا عشق محبت جس کے دل میں پیدا ہو جائے، کوئی عالم ہو اس کے دل میں ہے نہیں، علم بہت ہے، تقریریں تو بہت کروا لو، مگر اللہ کی محبت کا ذرہ بھی اس کے دل میں نہیں، اس عالم کے دل میں نہیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب تمہیں معلوم ہو رہا ہے نتیجہ انجام، جب سے عالم لوگ کہتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جگہ جگہ لاؤڈ اسپیکر مسجدوں سے اتارنے کی بحث چل رہی نہیں چل رہی، سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ کہیں ملک میں کتنے ہنگامے ہو رہے ہیں، بمبئی میں اور کہاں ہو رہے ہیں، ہے نا۔ اور ہم نے کب سے کہا تھا کہ یہ جمعرات کے روز جو ایک مسجد چندے کی، اسے بند کرو، ہم نے جہاں مسجد قتل نہیں ہونے دیا، لیکن بعض دوسرے محلے کے ہیں، یہ ان کو ضد ہے کہ تیری نہیں بات ماننی، نہیں مان ڈنڈے کی تو مانو گے، جب یہ سارے لاؤڈ اسپیکر اتر جائیں گے، جب چندے کہاں سے کرو گے، جمع جان میں کیسے دو گے؟ میں یوں کہتا ہوں اگر وہ مسجد کا امام نہیں مانتا، تمہارے سے نہیں مانتا، دینا بند کر دو مت، جب تم نہ دو گے اور آگے بیٹھ دینا جھک مار کے ہاں کر کے، جمعرات کے بجائے جمعے کے دن دے دو، جمعرات کو تم دو گے 10 روپے، جمعہ کے دن 20 دے دو، لیکن جمعرات کو نہ دو، اسے بند کرو، اسے ہائے کو۔ بعض جگہ اس مسجد وہ مدرسہ سب میں ہلڑ مچا ہوا ہے، ایک حال ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک کان پڑی آواز سنے۔ بعض تو مسلمان بھی یوں کہتے ہیں کہ کیا کہیں کم وقتوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا، مسلمان کہتے ہیں، لیکن زور سے اس لیے نہیں کہتے
کبھی ہمیں چپٹ جائے کہ مدرسے کا مخالف دکھے، مسجد کا مخالف دکھے، زور سے اس لیے نہیں کہتے چکے چکے کوستے مسلمان بھی ہیں، اور تو کافر تو ہے ہی کافر، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو تو اذان سے کرتے، کیونکہ زور سے اذان کیوں دیتے ہو؟ کیا خدا بہرا ہو رہا ہے؟ تو ان چیزوں پہ پابندی لگاؤ، یا شہری میں آدھ گھنٹے کے بعد اعلان کر دو، بس کافی ہے۔ سب کے پاس گھڑی ہیں، سب کے پاس موبائل ہیں، سب کے گھروں میں گھنٹے لگ رہے ہیں، ٹائم ٹیبل سب کے پاس جنتری ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ 15 منٹ کے بعد شہری کھا لو، پھر اعلان کرنا میں 3 بج چکے ہیں، ہے نا؟ جلدی سے فراغت فارغ ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ آئیے شہری کا انتظام کر لو، جلدی اٹھ جاؤ شہری کا انتظام کر لو۔ ہر آدمی ہر دفعہ یوں کہ شہری کا انتظام، کیا شہری ہو گئی؟ کوئی کر رہا ہے انتظام؟ سب پڑے سو رہے ہیں۔ عورتوں نے سوچ لیا جب مرد ہی نہیں روزہ رکھتے، دن میں ہم پکانے پڑے تو ہم ہی کیوں بھریں؟ عورتوں نے بھی اپنا ڈھیلاپن شروع کر دیا روزوں۔ رمضان میں دن میں کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ شہری میں ہنگامہ نہ مچاؤ، یہ چین سکون سے تھوڑا بہت وقت چل رہا ہے، اسے چلنے دو، آگے کے وقت کی تیاری رکھو، اپنی احتیاط رکھو، اپنے سر پہ مول نہ لو۔ یہ ایسا موقع نہ دو جو دوسرے آ کر کے پولیس ڈنڈا لے گئی کہ اتارے سے لاؤڈ اسپیکر کو یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آتی نہیں لوگوں کی، اور ہم تو کہیں گے سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ کسی کی، جب تم بھرو گے تو ہم بھی بھریں گے تمہارے ساتھ، جب اذان نہیں ہوگی تو ہم بھی نہ سنیں۔ جب میں یہاں آیا تھا تو ہمارے یہاں کاندھلے میں تو گولا چھوٹتا تھا، بس اوپر سب سے اوپر جہاں مسجد سب سے اونچی ہے کاندھلے کی، اس میں سب سے اوپر جا کر کے ہمارے دادا اس میں بڑی لمبی بلی باندھتے تھے، اس کے اوپر بھی قصبے میں اس سے اوپر کوئی عمارت نہیں ہے، اس میں بھی اونچی جا کر کے بلی باندھتے، ڈوری کھینچتے، اس میں گولا ٹانگ کے آگ لگا کے کھینچتے، اوپر جا کے چھوٹتا تھا وہ، یہاں تک کہ آس پاس تک کے دیہات تک سب اسی گولے پر عمل کرتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اوپر کی منزل پہ چڑھ کے ہمارے دادا جمعے کے اذان دیتے تھے، وہاں سے بھوشیہ سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے اور ایلم سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جامع مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو کہہ رہے وہ ایلم والے بھوشیہ والے کہ ہم نے اذان سنی نہر کی اس پہ پٹڑی پہ، جہاں نہر کا وہ ہے اس کا گاڑی کا ٹرین تھی، چھوٹی گاڑی چلا کرتی، جب ہم نے وہاں اذان سنی جمعے کی، اور پھر ہم جھپٹے آئے آ کر کے یہاں جمعے میں شامل ہو گئے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کہاں تک آواز جا رہی تھی؟ کچھ تو ان کی آوازیں اچھی تھی، کچھ یہ کھڑکے نہیں تھے۔ اب تو وہاں مائک والے اعلان کرتا رہو، یہاں کولر چل رہے، پنکھے چل رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ٹائم ہو رہا، تو وہی ہے نہیں ہے، پتہ چلے کہ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ جب کولر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں تو کہاں سے آواز آئے گی؟ تو خواہ کا بلا وجہ 15 منٹ کے بعد چیخنا، اور ٹائم ہو گیا اتنا، سحری کھا لو، سحری پکا لو، یوں کر لو، بلا وجہ کی بات ہے۔ تو وہ گولا چھوٹا کرتا تھا افطاری میں بھی اور سحری میں بھی، بس اور کچھ نہیں تھا انتظام۔ ہاں ڈھول والا پھرا کرتا تھا قصبے میں، کو محلے میں کو اٹھاتا ہوا سحری میں وہ ڈھولیا پھرا کرتا تھا۔ یہاں حسین پور میں ہمیں دیکھا، یہاں مسجد میں گھنٹی لگ رہی تھی، گھنٹی، وہ سکھ شاہ مؤذن تھا بیچارہ، وہ گھنٹی بجا کرتا تھا اٹھانے کی، اور گھنٹی بجانے کے بعد جب گھنٹی بجا کے روک دی پھر ایک دفعہ زور سے مارتا تھا، اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا پہلی گھنٹی ہے۔ پھر دوبارہ بیچ میں بجاتا تھا، دوبارہ گھنٹی روک کے پھر ایک، پھر 2 مار دیتا، ختم، معلوم ہوا کہ دوسری گھنٹی ہو گئی، بھائی جلدی اٹھ جاؤ، دوسری گھنٹی ہو گئی۔ کان لگا کے سنتی تھی عورتیں مرد بھی۔ اور اس کے بعد پھر جب آخر ختم ہو جاتا تھا، سحری ختم ہو جاتی تھی، تو اس وقت وہ گھنٹی بجا کے اور آخر سے یوں ہتھوڑی مارا کرتا ہونے اس طرح سے، اب ٹائم ختم ہو گئی، 3 گھنٹی مار کے اور گھنٹی ختم ہو گئی۔ نہ کہیں گولا تھا، نہ کہیں لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ وہ نیت کی دعا پڑھ لو، سو میں غزل نہ وہی تو ہی پڑھو، جا کے کچھ چیزیں پڑھنی، ہمیں تو پڑھے سو رہے۔ کتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا بلا وجہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرو، تعلق پیدا کرو، گھڑی یہاں چلے گی۔ ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے اس گھڑی نے مجھے بوڑھا کر دیا، ہر وقت میرے دل پہ چلتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کا، میرے دل پہ چلتی ہے، دل پہ چلتی ہے کیا، ہر وقت فکر سوال۔ جب وہ دماغ میں ورم آ گیا اور بے ہوش ہو گئے
تو اسی حالت میں رات کو تہجد کے وقت میں ہاتھ یوں کر کے یوں وضو کری اور وضو کر کے یوں پھر نماز کی یوں ہاتھ باندھ رہے ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے نہ کسی کی سنتے. اچھا اس کے بعد جب تہجد سے فارغ ہو گئے دعا یوں کر لی، ہاتھ کو دعا مانگی. اب اذان کا وقت تو ایک ہاتھ تو داڑھی تک آیا، ایک ہاتھ کان میں گیا اور منہ کھول کے ہلکے ہلکے آواز سے اللہ اکبر کو. تو میں نے کہا، ہماری والدہ تھی، میں نے کہا اماں دیکھنا، دیکھو اذان پڑھ رہے ہیں، ابا اذان پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابا اذان پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ہاں اشارہ کیا، اور کچھ نہیں سنتا. ڈاکٹر آئے، سرکاری ڈاکٹر آئے، حضرت جی لائے، حضرت جی نے بلوائے اور آ کے دیکھا، متولی صاحب نے دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ کبھی یوں یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو ہمارے والد صاحب نے کہا جو ساری عمر کرا وہی کر رہے ہیں. ساری عمر کیا کیا؟ روزانہ تو صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، تہجد اذان ٹائم پر، یہاں تک کہ ہندو بھی قصبے کے جامع مسجد کی اذان پر گھڑی ملایا کرتے تھے. گھڑی ملاتے، 4 بجے اذان ہو رہی تو 4 بجے سے ہی اذان شروع ہوگی، جب ہی گھڑی ملاتے تھے، آگے پیچھے اگر ہوگی. اور وہ اپنی گھڑی ڈاکخانے میں ملا کے لایا کرتے، تار گھر سے جو ٹائم آتا تھا 4 بجے وہاں ٹائم گھڑی ملا کر لاتے تھے دوسرے دن. کتنا منٹوں سیکنڈوں کی پابندی تھی. تو آج انتقال کا وقت آ گیا، بندہ اللہ کی طرف کو جانے والا ہے، لیکن ہاتھ اور پیر روح وہی کام کر رہی ہے. اذان کے وقت پہ اذان ہاتھ میں، بغیر گھڑی کے، بغیر کسی کے کہے، اذان کا ٹائم ہوتے ہی اذان کانوں میں گلی ڈالی، اذان پڑھ لیں. سارا قصبے نے دیکھا، 4 پائے پڑی ہوئی ہے جامع مسجد میں. اور یہ دعا کسی کو کہا کرتے تھے، اللہ کرے میرا جنازہ یہاں سے نکلے اور رکوع سجدے کی حالت میں میری موت ہو. اللہ نے وہ ساری کی ساری پوری فرمائی. تو اللہ سے محبت پیدا کریں گے تعلق، جبھی تو یہ بات سامنے آئیں گی. جب تعلق پیدا نہیں کرتے اللہ سے، اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں، منہ سل رہا ہمارا. اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو، جیسے جس طرح سے بھی جڑتا ہو تم جوڑو. جاہل اور طرح جوڑے گا، عالم اور سے جوڑے، لیکن عالموں کی صحبت سے کچھ نہ کچھ تو رنگ پلٹے گا. ایک آدمی تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا، وقت زیادہ ہو گیا، بس یہ 10 دن جو ہے بھائی خیریت سے گزار لو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق دے. اب رمضان آخر آ رہا ہے تو بازاروں میں بھیڑ زیادہ ہے، عورتیں مرد جا رہے ہیں. اب کیا خریدنے جا رہے ہیں بتاؤ؟ بس شروع میں خرید لیتے، اب تو دن عبادت کے بڑھ گئے ہیں، اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہے، دوزخ سے آزادی کے پروانے بڑھ رہے ہیں. اب تو تمہیں بھی چاہیے اور زیادہ ہاتھ بھی، سخاوت بھی کھولو اور عبادت بھی بڑھاؤ، اور سجدوں میں بھی اللہ سے دعا مناجات بڑھاؤ، دعا میں بھی وقت بڑھاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے. کیا خبر ہے رمضان کے بعد پھر کس کو نصیب ہوگا، کس کو نصیب نہیں ہوگا. اگلا سال کو کون جیوے گا، کون مرے گا. کر جاگنا سو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر پچھتائے گا خاک کے پائے تلے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے؟ کر لیا اللہ کو جس نے رفیق، ساری دنیا ہو گئی اس کی شفیق. ساری دنیا ہو گئی اس کی شفیق. اگر مر جاؤ لیکن ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، ایمانی لائن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. مرنا منظور ہے مگر ایمان چھوڑنا منظور نہیں ہے. جتنی خوشامدیں کرو گے کافر کی اتنے سر پہ چڑھے گا. تم کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرو. موت ایک دفعہ آئے گی، دوبارہ آنے کی نہیں. کیوں ڈرنا کسی سے؟ اس سے ڈرو جب تم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اس سے ڈرو نا. اس کا تو ڈر ہے نہیں. جوا سے یہ نہیں ہٹتا، سٹے سے یہ نہیں ہٹتا، چوری سے یہ نہیں ہٹتا، دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو یہ تکتا پھرتا ہے. بتاؤ پھر کس طریقے سے اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ گردن جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف